السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس فلاح امت چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک و شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آج میں فکر آخرت کے متعلق چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ تو جان لیجئے کہ اس ہنستے بستے جہان سے ایک روز ہم سب کو اندھیری قبر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ سانسوں کی مالا ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی اور ایک دن ہم سب کو موت آ کر رہے گی۔ تو یقین مانیے کہ آج ہم میں جو 25 سال کے ہیں یا 50 سال کے ہیں یا کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، تو وہ یہ بات کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کل زندگی لے کر آیا تھا اس میں سے 25 سال ختم ہو گیا، تو کسی کے 50 سال ختم ہو گیا، کسی کے 15 سال گزر چکے ہیں۔ اب بچی زندگی کتنی ہے تو وہ اللہ بہتر ہی جانتا ہے کہ کس کی کتنی زندگی بچی ہے۔ تو حضرات محترم، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ موت کو مخفی رکھا گیا، چھپا کر رکھا گیا۔ وجہ کیا؟ تو وجہ یہ ہے تاکہ بندہ گناہ سے بچتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے مر جائے، تو پھر بنے گا کیا؟ تو کہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور ہم سب نے خبروں میں یہ کئی بار پڑھا ہے اور ویڈیوز میں کئی بار ہم نے دیکھا ہے، اور آئے دن یہ خبر ملتی رہتی ہے کہ فلاں سڑک حادثے میں کار میں 5 آدمی آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4 کی موت واقع ہو گئی، ایک شخص زندہ بچا۔ حادثہ کی وجہ کیا بنی؟ تو رپورٹ آیا تو پتہ چلا کہ چاروں کے پیٹ سے شراب نکلا ہے، چاروں نے شراب پی رکھی تھی۔ وہ دیر رات دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے گھر لوٹ رہا تھا اور سڑک حادثہ۔ اب رہی بات یہ کہ وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ اسی حالت میں اٹھے گا کہ اس کے پیٹ میں شراب ہوگی، چونکہ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ تو حضرات محترم، ہم سب کو یہ چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اور گناہوں سے جتنا زیادہ ہو سکے بچتے رہیں، اس لیے کہ موت جس حال میں آئے گی اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے مرے گا تو پھر اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ بندہ قرآن پڑھنے کا عادی ہو جائے اور جب ملک الموت آئے، روح قبض کر کے چلا جائے، تو پھر قیامت کے دن آپ کو جب اٹھایا جائے تو آپ کے زبان پر قرآن کی آیت ہو اور آپ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں، تو کیا ہی اچھی بات ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، گناہوں سے بچتے رہیے اور قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے، اپنے وقت کو یوں ہی ضائع نہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ہمیشہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کیا کیجیے اور ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت بھری باتوں کو لوگوں میں عام کیجیے اور خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے اور پڑھائیے۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات محترم، ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک روز جب ہماری موت آنی ہے اور بالکل آنی ہے، کوئی اس سے دامن نہیں چھڑا سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتا بھی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت ایک ایسی شے ہے کہ انسان چاہے کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، جہاں چاہے جی میں آئے چلا جائے، چاہے وہ جتنا مضبوط قلعہ ہو اس کے اندر خود کو بند کر لے، یا دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ہو، اگر وہاں بھی اپنا بسیرا، اپنا ڈیرا ڈال لے، پھر بھی وہاں بھی موت آ کر رہے گی۔ تو موت ایک ایسی شے ہے کہ انسان اس سے دامن نہیں چھڑا سکتا، انسان اس سے بچ نہیں سکتا، وہ چاہنا ہے۔ تو یقین مانیے کہ ہم سب کو جب اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تو کام ایسا کر کے جانی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو سکے اور ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرات محترم، بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچے کو 10 روپیہ دیا گیا کہ بازار سے دودھ لے کر آؤ۔ جب وہ دودھ لانے کے لیے گیا تو بچے کی فطرت ہوتی ہے، جو برتن ہاتھ میں آیا اب اسے وہ ہلانا شروع کیا، کبھی ادھر ہلاتا ہے کبھی وہ ادھر ہلاتا ہے، ہلاتے ہلاتے دکاندار کے پاس پہنچا۔ جب دکاندار نے اس برتن میں دودھ ڈال دیا تو اب بچہ اس برتن کو ہلاتا نہیں ہے، بڑے آرام سے پکڑ کر وہاں سے چلا ہے۔ لیکن ہوا یوں
کہ بازار کی رنگینیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور وہ بھول گیا کہ اس برتن میں دودھ ہے، اور پھر بچے نے برتن کو ہلانا شروع کیا اور سارا دودھ وہیں پہ گر گیا۔ بیٹھ کر ایک کونے میں رو رہا تھا کہ ایک اللہ والے کا جب ادھر سے ہوا تو اس نے دیکھا اللہ والے کی جب نظر اس بچے پہ پڑی کہ یہ بچہ رو رہا ہے، اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے، کیوں اس قدر رو رہے ہو، کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ اماں نے مجھے 10 روپیہ دیا تھا اور کہا تھا دودھ لے کر آنا، میں دودھ لے کر جا ہی رہا تھا گھر کی طرف کہ میں بازار کی رنگینیوں میں کھو گیا اور مجھ سے برتن ہلا اور غلطی سے وہ سارا دودھ زمین پر آ گرا ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اب میں کون سا منہ اماں کو دکھلاؤں گا اور میں کیسے اپنے گھر کی طرف لوٹ کے جاؤں۔ اب یہیں پہ بیٹھ کر وہ رونے لگا۔ اب جیسے یہ بات اللہ والے نے سنا تو پھر وہ دھارے مار مار کر اور بلند آواز سے رونے لگے۔ اب بچہ وہ حیران ہو کر پوچھا کہ بابا آپ کیوں روتے ہو، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تو اس لیے رو رہا ہے کہ اماں نے 10 روپیہ دیا تھا، اس لیے رو رہا ہے کہ اماں نے 10 روپیہ دودھ لانے کے لیے دیا تھا، لیکن وہ دودھ گر گیا تو کہتا ہے کہ ماں کا میں کیسے سامنا کروں گا، باپ کو میں کون سا منہ دکھلاؤں گا؟ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دیا اور کما حق کو اس کی بندگی نہ کر سکا۔ تو اب میں ڈر رہا ہوں اس بات سے اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن میں اللہ کا پھر کیسے سامنا کروں گا، میں کون سا منہ دکھلاؤں گا۔ تو میرے دوستو، آج وقت ہے، گناہوں سے توبہ کیجئے اور نیکی کی راہ پہ اپنے قدم کو بڑھائیے۔ بس آخر بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بس بات وہ یہ ہے کہ روایتوں میں یہاں تک بھی درج کیا گیا کہ اہل ایمان کی روحیں جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن دنیا میں آتی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر نہایت غمگین اور دردناک آواز سے پکارتی ہے، اے میرے گھر والے، اے میرے بچوں، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے دوستوں، دیکھو موت نے ہمیں فنا کر دیا، موت نے ہمیں مٹی میں ملا کر مٹی کر دیا، ہماری حالت پہ رحم کرو، صدقات و خیرات سے ہماری خبر لو، ہمیں یاد رکھو، ہمیں بھول نہ جانا۔ آج جو مال و دولت تمہارے قبضے میں ہے، کل اس کے مالک ہم ہی تھے، مال ہمارا جمع کیا ہوا تھا، آج تم بڑے آرام اور سکون سے کھا پی رہے ہو اور حساب اس کا ہم سے لیا جا رہا ہے۔ اے کاش کہ یہ سارا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے ہوتے تو آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی۔ اس طرح کے کلمات کہتے ہوئے وہ روح اپنے گھر سے غمگین ہو کر اور روح یہ پکارتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ گھروں میں رہنے والوں، وہ ہمارے بنائے ہوئے عالیشان بنگلوں میں زندگی گزارنے والوں، ہماری حالت تو دیکھو، ہم اندھیری قبر میں رہتے ہیں، ہماری حالت تو دیکھو، ہم اندھیری قبر میں رہتے ہیں۔ وہ غافل انسان اٹھ کھڑا ہو کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بھونے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ تو حضرات محترم، وہ روح یہ آواز دیتی ہے، پکارتی ہے، اے غافل انسان اٹھ، بیدار ہو، اپنے غفلت سے اٹھ کر کے بیدار ہو اور دیکھ ہمارے حال کو، دیکھ ہم پہ نظر تو ڈال، ہمارے نامہ اعمال کو بند کر دیے گئے ہیں، تیرا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے، نیکیوں کا اضافہ کر لے، ابھی تیرے پاس وقت ہے، اٹھ بیدار ہو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جا، اپنے نرم اور نازک بستر کو چھوڑ، اپنی مسجدوں کو آباد کر، اپنے دلوں کے اندر قرآن کو بسا، نبی کی سنت کو اپنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دن اور رات کو گزار۔ اٹھ، ہماری اس حالات سے نصیحت پکڑ۔ تو حضرات